بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقین کامل کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ خواتین و حضرات، محترم ساتھیوں، اللہ تبارک تعالیٰ کے جتنے بھی اسماء الحسنی ہیں وہ سب کے سب اس کی روحیت اور ربوبیت اور شان و عظمت اور رفعت اور قدرت و قوت، نصرت و حفاظت، محبت و ہدایت، شفقت و سخاوت اور اس کی صفات پر دلالت کرتے ہیں۔ ان تمام اسماء الحسنی میں لفظ اللہ اسم ذات اور باقی اسم صفات ہیں، جیسا کہ خود قرآن پاک میں ارشاد ہے، فرمایا وہ اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسے تمام کھلی اور چھپی باتوں کا علم ہے، وہی رحمان الرحیم ہے۔ یہاں اسماء الحسنی میں لفظ اللہ کو اسم ذات قرار دیا اور موصوف بنایا اور دوسرے اسماء الحسنی کو صفات بنایا ہے۔ یہ عجیب بات ہے کہ اس کی عظمت ہر عظیم الشان نام سے ظاہر ہوتی ہے۔ محترم دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے پیارے پیارے ناموں کے پیارے پیارے وظائف بتانے والے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ناموں میں، صفاتی ناموں میں کس قدر طاقت ہے، ان صفاتی نام کو پڑھنے یاد کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیل جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ خواتین و حضرات، محترم ساتھیوں، ہم آپ کو آج کے ٹاپک کے حوالے سے پوری ڈیٹیل بتائیں گے، لیکن آپ لوگوں سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ یقین کامل چینل کی ویڈیو کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں، پہلی بار سن رہے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ آپ کو مستقبل میں ہماری اپلوڈ ہونے والی تمام ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اس کے علاوہ تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے گزارش کرتے ہیں کہ ربیع الاول کے اس بہت ہی مبارک مہینے میں آپ جتنا زیادہ ہو سکے درود شریف کا اہتمام کیجئے، درود شریف پڑھیے، درود شریف پڑھیے اور درود شریف کا ثواب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں پیش کیجئے، اور پھر تمام امت مسلمہ کو دعا میں یاد رکھیے، اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ محترم پیارے دوستو، آپ لوگوں کو قرآن حدیث کی روشنی میں اسماء الحسنی کے فضائل کے متعلق بتاتے چلیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 100 میں سے ایک کم، جس نے اس کو یاد کیا، اس کو پڑھا یا ان کے معانی جانے اور محفوظ کر لیا، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ پیارے دوستو، اللہ رب العزت کے 99 صفاتی نام ہیں، اور جب اللہ کو اس کے صفاتی نام سے پکارا جائے تو اللہ خوش ہوتا ہے، اور جب اللہ خوش ہوتا ہے تو وہ اپنی عطاؤں کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اللہ کو جس صفاتی نام سے پکارا جاتا ہے تو اللہ کی وہ صفت اس بندے کے لیے جلال میں آتی ہے، اور اللہ پھر اس بندے کے ساتھ اس صفت کے لحاظ سے معاملہ فرماتا ہے۔ دوستو، اللہ رب العزت کی عبادت اور معرفت کا جذبہ اور حوصلہ انسانی فطرت اور طبیعت کا خاصا حصہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دنیا کے انسان نے اپنے خالق و حقیقی کے وجود کو دیکھا تو نہیں، لیکن اس کے باوجود جب اس کی زندگی میں کوئی بھی خوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو عموماً جلدی میں سجدہ شکر بجا لانے کو جی چاہتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ اندیکھی ہستی کا شکر ادا کیا جائے۔ اسی طرح جب کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو انسانی ہاتھ اس نادیدہ ذات کی طرف اٹھتے ہیں اور آنکھیں اپنے کے اظہار میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ پیارے محترم دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے بہت پیارے بہت سارے نام ہیں، اور تمام بہترین نام اسی کے ہیں۔ اسی چیز کو قرآن پاک کی سورہ اعراف میں اس طرح سے بیان فرمایا گیا، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اور حدیث میں اس اجمال کی
تفسیر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق تعالیٰ کے اسماء الحسنہ کی تعداد 99 ہے۔ جو شخص ایمان اور عقیدت کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ کا قرب اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اس کے 99 نام محفوظ کر لے، یا اس کے ذریعے دعا کرتا ہے، یا ان کے ذریعے اللہ تبارک تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، یا ان کے معنی کو جان کر اس پر عمل کرتا ہے، تو وہ جنت میں جائے گا۔ محترم پیارے دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ کے کسی بھی نام کو دعا میں وسیلہ بنایا جا سکتا ہے، اور یہی سب سے بہترین وسیلہ ہے، جیسا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اللہ تعالیٰ کے لیے اچھے نام ہیں، لہٰذا انہی کے ساتھ اسے پکارو، اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں کے متعلق کجروی کا شکار ہیں۔ جو کچھ وہ کرتے ہیں اس کا انہیں عنقریب بدلہ دیا جائے گا۔ روایات میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ان ناموں کو وسیلے بنا کر مانگنے کی مثال اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بارہا ملتی ہے، اور یہ بات ثابت ہے کہ پیارے نبی اللہ کے ناموں کے وسیلے سے اس طرح دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ، تیرے ہر اس نام کے واسطے تجھ سے سوال کرتا ہوں جو تم نے اپنے ذات کے لیے پسند فرمایا، یا اپنی کتاب میں نازل فرمایا، یا اپنی مخلوقات میں کسی کو سکھا دیا، یا اسے اپنے خزانہ غیب سے مخفی رکھا۔ اللہ انسان کو جس طریقوں سے آزماتا ہے وہ اس کی صحت، مال اور اولاد ہے، اور اس آزمائش کے دوران اللہ چاہتا ہے کہ انسان ایسے موقعوں پر اسے پکارے تاکہ وہ نہ صرف اس کی مدد کرے بلکہ اس کو دور بھی کر دے۔ آئیے اب آپ کو اللہ کے چند پیارے ناموں کی فضیلت اور برکات اور طاقت بتاتے چلیں۔ دوستو، اللہ کی ذات انتہائی جلیل القدر ہے۔ وہ کبھی انسان کو مال دے کر آزماتا ہے کہ مال ملنے کے بعد اس انسان کے رویے میں غرور تو نہیں آ گیا، اور کبھی مال نہ دے کر آزماتا ہے کہ کہیں یہ بندہ اس آزمائش کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کو سہارا تو نہیں بنا رہا۔ اس لیے بڑوں کا یہ کہنا ہے کہ ہر صورت میں الحمدللہ کہنا اپنا وتیرہ بنا لینا چاہیے، تاکہ اپنے رب کے شکر گزار بندے بن سکے۔ اللہ کے پیارے نام یا غنی کا ورد کرنے سے بھی انسان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ یا حی یا قیوم بھی اللہ کے ناموں میں سے وہ اسم اعظم ہے جو نہ صرف پریشانیوں کے خاتمے کا سبب بنتا ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ رحمتوں کا باعث بھی بنتا ہے۔ محترم دوستو، اللہ کے پیارے ناموں میں سے ایک نام یا قوی ہے۔ اس کا مستقل ورد اگر کیا جائے تو انسان کو اندر اور باہر سے مضبوط بناتا ہے، اور اس نام کی طاقت یہ ہے کہ انسان بیماریوں کا مقابلہ بہتر طور پر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ شدید بیماری کی حالت میں یا سلام اور یا رحیم کا ورد انتہائی مفید ثابت ہوتا ہے۔ محترم دوستو، ساتھیو، یاد رہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے صرف یہی 99 نام ہی نہیں ہیں، یا یہ کہا جائے کہ کوئی نام ایسا ہے جس پر اللہ سنتا ہے اور کچھ ناموں پر اللہ نہیں سنتا، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہر پل ہر جگہ موجود ہے، اور آپ کی ہر پکار نہ صرف سنتا ہے بلکہ جواب بھی دیتا ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم سننے سے قاصر ہوتے ہیں۔ آئیے آخر میں آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ کے اور صفاتی نام کا وظیفہ بتاتے چلیں۔ وہ نام ہے یا لطیف۔ اس نام کے متعلق آپ کو بتاتے چلیں کہ لطیف کے معنی ہے باریک بھی، بڑا لطف و کرم کرنے والا، یعنی وہ اپنے مومن بندوں پر لطف و کرم کرنے والا ہے۔ اس لطف و احسان کی وجہ سے وہ ان تک ان کے فائدوں کی اشیاء اس انداز سے پہنچاتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں ہوتا، یعنی اس نام کا ورد کرنے والا اللہ تبارک تعالیٰ کے لطف و کرم کو اپنی طرف متوجہ کر سکتا ہے اور اللہ کی غیبی مدد حاصل کر سکتا ہے۔ دوستو، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جو فقر و فاقہ، دکھ، بیماری، تنہائی،
ڈپریشن یا کسی اور مصیبت میں گرفتار ہے، وہ اس وظیفے کا طریقہ ملاحظہ کیجیے۔ ایسے شخص کو چاہیے کہ اچھی طرح سے وضو کر لے اور وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجات ادا کرے۔ اس کے بعد سجدے میں جا کر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھے اور درود ابراہیم پڑھنے کے بعد اپنے مقصد کو، اپنی حاجت کو دل میں رکھتے ہوئے 100 مرتبہ یا لطیف پڑھے اور آخر میں دوبارہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھے اور اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا کرے۔ انشاءاللہ عزوجل وہ دولت سے مالا مال ہوگا، اس کا فقر و فاقہ، اس کی تنگ دستی، اس کی ہر قسم کی پریشانی دور ہو جائے گی، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ نجات عطا فرمائے گا۔ اور یاد رہیے، یہ وظیفہ صرف دولت کے لیے نہیں بلکہ ہر حاجت کے لیے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تمام بہنوں سے، بھائیوں سے گزارش ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے صفاتی نام کو کوشش کریں کہ یاد کریں اور ان کو پڑھنے کا معمول بنائیں، ان کا ورد کیا کریں اور جنت کے مستحق ہو جائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم دوستوں، ساتھیوں، آج کی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، اور اگر آپ چاہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ایسے بہت سارے وظائف شیئر کیا کریں اور ایسے بہت ساری اسلامک نالج ویڈیوز لے کر آئیں، تو اس کے لیے آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیے گا۔ اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ بیل آئیکن کو دبا دیجئے گا۔ اپنے پوائنٹ آف ویو کو ہمارے ساتھ کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیا کیجیے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئی نئی اچھی معلوماتی ویڈیوز پیش کرتے رہیں گے وقتاً فوقتاً، تو آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے گا۔ آپ سے اجازت چاہیں گے، اللہ نگہبان۔